اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف حسین کڑوی بات کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں۔ دوستو، بات جب تک پوری سنی نہ جائے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا پیج ہے اور یوٹیوب پہ چینل ہے، آپ اس کو دیکھیں اور پوری بات کو سنیں سمجھیں اور اس کے بعد آپ کمنٹس کریں۔ جو بھی کمنٹس ہوں، میرے لیے اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ اپنے کمنٹس کریں گے تو مجھے اس سے اندازہ ہوگا کہ میں اپنی لائن کو سیدھا کیسے کر سکوں۔ دوستو، آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرا موضوع ہے کہ جب اپنے ہی اتنے زہریلے ہوں تو پھر ہمیں سانپوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اب بھی سانپوں سے ڈرنا چاہیے؟ دوستو، میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان، باپ بیٹا اور یعنی اپنے ہی جو قریبی ہیں ان سے ہم مخلص نہیں ہیں، ان کو ہی ہم کاٹنے کے چکر میں ہیں، ان سے ہی ہم دبانے کے چکر میں ہیں، تو کیا ہمیں پھر سانپوں سے ڈر لگنا چاہیے؟ کیا سانپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں جتنا کہ ہم لوگ جس حد تک چلے گئے ہیں؟ دوستو، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد کرنے والے ہیں۔ دوستو، ہمیں جب کلمہ پڑھی، ہم نے اسلام قبول کیا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اسلام کے راستوں پر چلیں؟ آپ دیکھیں آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے، سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کی پراپرٹی کا۔ تو جو جتنے بھی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی کے حصے میں بس جہیز دے دیا، اس کو جو ہے نا گھر سے رخصت کر دیا، اب کیا چاہیے، بس اب جو کچھ ہے وہ بھائیوں کا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں جی ہماری بہن ہے، ہمیں معاف کر دے گی۔ میرے دوستو، معاف کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، حق بنتا ہے کہ اسلامی طریقہ کار، کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں، غور کریں کہ ہماری بہن کیا ہمیں بخشنے کو تیار اس طریقے سے کہ ہم اس کا حق ادا کر دیں، اس کے پاس پہنچ جائے۔ پھر اگر وہ بخشتی ہے، وہ واپس کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ رکھو، تو بخشش ہوتی ہے۔ کہ جب بھائی بہن کو پتہ چلے کہ بھائی نے دینا تو ویسے ہی نہیں ہے، تو چلو میں ایسے نمبر ہی بنا لوں، تو وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بھائی کو بخش دیا، میں نے بھائی سے نہیں لینا۔ دوستو، حق بہن کا بھی ویسے ہی ہے ماں باپ پر جیسے بھائیوں کا ہے، بلکہ بہنوں کا حق تو زیادہ ہے، کیونکہ بہن جو ہے وہ اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اور بہن بیچاری نے کسی کے گھر میں جا کے گزارا کرنا ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں ہیں، ہمارے پاس تو کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن جس بہن نے، جس بیٹی نے جا کے کسی کے گھر میں گزارا کرنا ہے، تو اس کو تو اس کا حق پہلے ملنا چاہیے، اس کو حق ہم پہلے دیں گے تو پھر ہم نے اپنا صحیح حق ادا کیا ہوگا۔ تو دوستو، میں جو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہیں، بھائی بھائی کے لیے مخلص نہیں ہیں، اگر ایک بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ نے 4 آنے دے دیے، وہ اچھا تگڑا ہو گیا، تو وہ دوسرے بھائیوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ تو انسان ہی نہیں ہے، جیسے وہ اس کے ماں باپ سے پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، وہ انسانیت میں بھی نہیں گنے جاتے، شمار کیے جاتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک کو دے دیا تو حق تو بنتا ہے کہ وہ دوسروں کا اتنا ہی خیال رکھے جتنا کہ اس کا خیال اس کے ماں باپ نے رکھا۔ اور جب ماں باپ دیکھتا ہے تو چاہے امیر ہو، غریب ہو، بیٹے ہوں، سب کو وہ ایک نظر سے دیکھتا ہے، لیکن پھر ہماری بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس نظریے پر لے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ بات کی بات ہے۔ دوستو، اگر ہم خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق چلیں گے اور خدا کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارا دین بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارا خدا بھی ساتھ ہوگا، ہماری قیامت بھی آسان ہوگی، ہماری یہ زندگی بھی آسان ہوگی، اور اس زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے وہ بھی۔ وعلیکم السلام فاروق ضمیر صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی، میں عرض کر رہا تھا
کہ آج کے دور میں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. حالانکہ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، ایک سینے پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک باپ کی اولاد میں سے ہیں، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، اس کو تو میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ مسلمان کو کاٹ رہا ہے، اور بھائی کو کاٹ رہا ہے، رشتہ دار کی بھلائی نہیں چاہتا. بلکہ اگر ایک رشتہ دار کہیں پر کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے رشتہ دار تو اس طرف منہ بھی نہ کریں، مجھے دیکھیں بھی نہ اور میری طرف آئیں بھی نہ. اگر کوئی بھولے بھٹکے سے آ بھی جائے تو اس کو اس قدر ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ آنے کی جرات نہیں کرے گا. دوستو، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اس قدر ہمارے اپنے اندر زہر بھرا ہوا ہے، ہم اپنے اندر اس قدر زہریلے ہو چکے ہیں، ہم اپنے اندر سے اس قدر آگے جا چکے ہیں، تو کیا پھر ہمیں سانپوں کی ضرورت ہے؟ ہم اس زہر میں، اس سوچ میں، اس خیال میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں دوستو کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ایسے ہی سیاست میں اگر کوئی اچھی بات بھی کہہ دے تو شہزاد خان صاحب بہت عمدہ، اللہ پاک ہدایت دے، آمین. بے شک شہزاد خان سے مہربانی. تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ سیاست میں بھی ایسے کہ اگر کوئی کام ٹھیک بھی کر رہا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے ہزاروں جواز ہیں اس کے ٹھیک کام کو غلط ثابت کرنے کا. ہم اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی ایک سے ایک بڑھ کر اپنے پاس سے پہلے تیار کیے ہوتے ہیں پورے فارمولے. اور جب کوئی بات کرتا ہے، عمران خان بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی عمران خان غلط ہے. نواز شریف بات کرتا ہے تو کہتے ہیں نواز شریف غلط ہے. زرداری بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی زرداری غلط ہے. ساری کی ساری دنیا غلط ہے تو ٹھیک کون ہے؟ اگر پوری دنیا غلط ہے تو میں بھی اسی دنیا میں موجود ہوں، میں پھر ٹھیک ہوں، میں بھی غلط لوگوں میں ہی ہوں گا. دوستو، ہم اپنی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے پھریں کہ کون ٹھیک ہے کون خراب ہے، کس کی بات سچ ہے کس کی بات غلط ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں. تو میرے خیال میں ہمارا خدا بھی ہم پر راضی ہوگا اور ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم بھی کام آ جائے گی. اور ہم ایک دوسرے کے لیے اچھائیاں تلاش کریں، ایک دوسرے کو ہم اچھائیوں سے نوازیں. میرے دوستو، کہیں کسی بات پر ایک دوست، ایک سجن، ایک مہربان کے لیے مسکرا دینا بھی اس کے فائدے کے لیے ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہمارا صدقہ ہو جائے گا. اور صدقات تو خیر اب ہم نے دینے ہی چھوڑ دیے. ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کس بات کے صدقے، ہم تو خود ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں تو کسی کی ٹینشن نہیں ہے، کسی کی پریشانی نہیں. دوستو، ہم کچھ بھی ہو جائے خیراتوں کے مستحق ہیں اور خیراتوں کے مستحق رہیں گے. میرے دوستو، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کٹورا اٹھا کے بھیک مانگنی شروع کر دینی چاہیے. خیرات کا مستحق سے میرا تعلق یہ ہے میرے دوستو کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی بک بند ہو جاتی ہے. اس نے جو کچھ کیا وہ وہیں پر ختم ہو گیا. لیکن جو پیچھے سے لوگ ہیں وہ اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو لازمی بات ہے ان کے دل میں اس کے لیے کوئی اچھائیاں ہوں گی. تو وہ جو دعا ہوتی ہے وہ خیرات کے طور پر ہوتی ہے. وہ دعا انسان اپنے دل سے کرتا ہے. کیوں کہ اگر اس کو کوئی اچھائی نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ سامنے نہیں ہوتے، میں سامنے نہیں ہوتا، دوسرے سامنے نہیں ہوتے، تو وہ جو دعا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے خیرات ہوتی ہے. اور اس خیرات کو ہم اس سے فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کو خیرات دینے والا چھوڑا ہوگا. تو ہم کوئی اچھائی کریں گے، اچھے کام کریں گے، بہن بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قوم کے لیے، حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کو اپنی قوم کے لیے. تو ہی جا کر میرے دوستو ہم خیرات کے مستحق ہوں گے. ہم ان سانپ کے زہروں سے بچیں گے. ہم اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کر پائیں گے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر پائیں گے. اور جو اچھے اعمال، جو اچھی تربیت ہم اپنی اولادوں میں چھوڑ جائیں گے وہ ہمارے کام آئے گی. اور دوستو، یہ سلسلہ کیونکہ قیامت تک جاری رہنا ہے
اس کو ہماری آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اصلاح کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ہم ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں گے، اچھا بنائیں گے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ غریبوں میں بانٹیں گے، صدقات دیں گے، تو ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں حکمران ویسے بھیجوں گا جیسی مخلوق ہوگی، تو اگر ہم تو خود غلط ہوں، ہم صرف یہ دیکھتے رہیں کہ جی حکمران ٹھیک ہو جائیں، تو میرے خیال میں میرے دوستو جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوتے ہمارے حکمران بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ دوستو آج کی کڑوی بات صرف اتنی، جو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس کو لائک کریں یا ڈس لائک کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے نوازیں، انشاءاللہ آپ کا میرا ساتھ چلتا رہے گا جب تک سانس چلتی ہے۔ انشاءاللہ دوستو یہ کڑوی بات آپ تک پہنچتی رہے گی۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔